بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی عورت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر بھی زندہ رہی، اور وہ عورت کس وجہ سے عذاب علیم کے اندر بھی محفوظ رہی؟ تو چلیے بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار تھا، اور نوح آپ کا لقب تھا، اور یہ لقب آپ کو اس لیے ملا کیونکہ حضرت نوح سال ہا سال اپنی قوم کی نافرمانیوں پر نوحہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اے نوح، آپ بھی ہماری طرح کے عام آدمی ہو۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تو نافرمان لوگ اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، اور بعض مرتبہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت کا کام کرنے پر شدید تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی نافرمان قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی، مگر صرف 80 یا 82 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کیا۔ مگر آخر میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام مکمل کر لیا، آخر تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرا پیغام ان نافرمانوں کو پہنچا دیا، مگر یہ نافرمان لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ اب تو ہی ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور نافرمان لوگوں کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام اس سے فرماتے، ابھی وقت ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت صبح سے شام تک وہیں بیٹھی رہتی، پھر شام کو اٹھ کر اپنے گھر کو چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے بوڑھی عورت، جب کشتی کا جانے کا وقت ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بلاوے کا انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت نوح علیہ السلام مجھے بلائیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئے۔ پھر اللہ کا حکم یعنی طوفان آیا، جس پر اکثر نافرمان لوگ ہنسا کرتے تھے۔ طوفان نوح میں دنیا کی ہر چیز تیس نیس ہو گئی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات تھی سب طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ جب طوفان تھما تو لوگ کشتی سے اتر کر زمین پر پھیلنے لگے، تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام وہاں پہنچے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ روح زمین پر ایسا بھی گھر موجود ہے جو اتنے عظیم طوفان کے بعد صحیح سلامت ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر الہی بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی چلنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، سنو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ پتا نہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے کیا پتا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنا بڑا سیلاب آیا، آسمان سے کئی روز تک بارش برستی رہی، کیا تمہیں کچھ خبر نہیں؟ بڑھیا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے ساتھ لے جانے کا وعدہ بھی کیا تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے بھی ساتھ لے جاؤ گے، جبکہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، یعنی تم اپنا وعدہ پورا کرنا بھول گئے۔
لیکن اے نوح میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہ دیا۔ دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا دکھ درد لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور جس کے مقدر میں جتنی خوشیاں لکھی ہیں تو اس سے ایک ذرہ برابر بڑھ کر ایک خوشی بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا یقین اور دین اسلام پر مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔